اسلامی تاریخی ناول سنہری غول، تحریر اسلم راہی، پہلی قسط۔ 8 ہجری کی ایک تاریک اور سنسان رات تھی۔ کوئی 50 اونٹوں پر مشتمل ایک کاروان حمص سے نکل کر قریتین میں سے ہوتی ہوئی شاہراہ پر مرج راحت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ عرب مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے بڑی تیزی سے اونٹوں کو ہانکتے جا رہے تھے۔ سب سے اگلے اور پچھلے اونٹ پر کجاوے کے ساتھ ایک 2 فٹ اونچی لکڑی کے ساتھ مشل جل رہی تھی۔ اونٹوں کی لمبی قطار کے ساتھ ساتھ 4 گھوڑے بھی چل رہے تھے۔ ان پر کوئی سوار نہ تھا۔ ہاں، ان پر زینیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے دہانے اونٹوں کے کجاوے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ سب سے اگلے اونٹ پر کوئی 25 برس کا قداور، سڈول اور دوہرے جسم کا جوان بیٹھا تھا۔ اس نے کجاوے سے ٹیک لگا رکھی تھی اور اس کی آنکھیں، جن میں رات کے وقت بھی شاہین کی سی چمک تھی، اپنے سامنے شاہراہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کارواں کا سالار تھا۔ اونٹ رات کے وقت صحرا کے اونچے اونچے ٹیلوں اور نشیب کو جس تیزی سے رونتے جا رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ کارواں کا سالار صحرا کے اس خطرناک راستے کی بھول بھلائیوں سے خوب واقف ہے۔ وہ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر شاید کارواں کی سلامتی کا بھی جائزہ لے لیتا تھا۔ سب سے پچھلے اونٹ کے کجاوے پر جلتی ہوئی مشعل اس کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ سارے اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے اور ہر اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے۔ کارواں پوری رات صحرا کی وسعتوں کو ناپتا رہا۔ ریت اڑتی رہی، صحرا میں کھڑے کنیری کے جھاڑی نما درخت گزرتے رہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب کہ صحرا میں آگ برسنا شروع ہو گئی تھی، کارواں مرج راحت کے نخلستانوں میں ہوتا ہوا ایک سرائے کے پاس آ کر رک گیا۔ سرائے کے باہر ایک کھلے میدان میں سارے اونٹ بٹھا دیے گئے اور ان کی پشت سے سارا سامان اتار کر ایک جگہ درختوں کے سایہ میں ڈھیر کر دیا گیا۔ کارواں کا سالار ایک ایک اونٹ کا کجاوا ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ ایک کجاوے کو ہلاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک جوان سے بے حد مٹھاس سے کہا، عروا، کچھ کجاوے ڈھیلے ہو گئے ہیں اور کئی کی چھوٹی لکڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ عروا نے بھی اس کجاوے کو ہلا کر دیکھا۔ اس سرائے میں گھوڑوں کی نال بندی اور اونٹوں کے کجاوے مرمت کرنے والا ہے نا؟ اس سے ٹھیک کروا لیتے ہیں۔ اب وہ دوسرے کجاوے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں سرائے سے 2 آدمی نکلے۔ ایک سرائے کا مالک بوڑھا اربد تھا اور اس کی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ دوسرا اس کا بیٹا رباح تھا۔ ان کے گلے میں سنہری سلیبیں لٹک رہی تھیں جو ان کے عیسائی ہونے کی دلالت کرتی تھیں۔ سرائے سے نکلنے کے بعد رباح نے بڑے غور سے کارواں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، کس کا کارواں ہے یہ؟ بہت بڑا ہے یہ تو۔ اربد مسکرایا، انہی کاروانوں کے سہارے تو ہم اس نخلستان میں زندہ ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے خوشی اور مسرتوں کی امید کا پیغام لے کر وارد ہوتے ہیں۔ دونوں ذرا اور آگے بڑھے تو اربد چلا اٹھا، ارے یہ تو ثمام بن ثعلب کا کارواں ہے۔ رباح بھی مسکرایا، اور اس کے ساتھ عروہ بن مسعود بھی ہے بابا۔ اربد نے لاپرواہی سے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ثمام ہر سال جب اپنے کارواں کے ساتھ یہاں سے گزرتا ہے تو اس کا یہ دوست عروہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ باپ بیٹا جب ان سے ذرا قریب ہوئے تو ثمام بن ثعلب انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف بھاگا اور اربد سے گلے مل گیا۔ اوہ اربد، کیسے ہو تم؟ اس کے بعد وہ رباح سے گلے ملا اور بعد میں دونوں باپ بیٹا اسی طرح کے اتفاق سے عروہ بن مسعود سے بھی ملے۔ اربد نے گلے کے انداز میں کہا، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ سیدھے سرائے میں کیوں نہ آئے؟ ثمام مسکرا دیا، ابھی تو ہم اترے ہیں، میں ذرا کجاوے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کجاوے ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور کئی ایک کی چھوٹی لکڑیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ کیا تمہارے سرائے میں وہ کجاوے ٹھیک کرنے والا بوڑھا عرب ہے نا؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں بھول ہی گیا ہوں۔ عطار۔ ثمام نے اپنی پیشانی پر انگلی ماری۔ ہاں ہاں، عطار بن حاجب، ادھر ہی ہے نا وہ؟
ہاں ادھر ہی ہے، تم چلو اندر، تم سے مل کر وہ بہت خوش ہوگا، اکثر وہ تمہاری راست بازی اور شجاعت کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ چاروں سرائے میں داخل ہوئے۔ ایک طرف بوڑھا عطار بڑی محنت سے ایک گھوڑے کی نال بندی کر رہا تھا، قریب ہی اس کا چھوٹا سا لڑکا بیٹھا نالوں سے کھیل رہا تھا۔ سمام اور عروہ کو دیکھتے ہی عطار نے کام چھوڑ دیا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ دونوں سے ملا۔ سمام نے بچے کو دیکھتے ہوئے عطار سے پوچھا، یہ تمہارا لڑکا ہے چاچا؟ عطار نے بچے کی طرف پیار سے دیکھا۔ ہاں یہ میرا لڑکا ہے۔ سمام اور عروہ دونوں نے اسے ایک ایک درہم نکال کر دیا۔ بچہ پہلے ہچکچایا، باپ کی طرف دیکھا اور پھر اس کا اشارہ پا کر دونوں درہم لے لیے اور نال چھوڑ کر ان سے کھیلنے لگا۔ سمام آگے بڑھ گیا۔ عطار چاچا میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گا۔ عطار مسکرا کر پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ چاروں سرائے کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ رباح نے سمام کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی چاہت سے پوچھا، کیا کھاؤ گے اخی؟ سمام نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ صبح کا کھانا تو ہم نے راستے میں ہی کھا لیا تھا۔ عربد بھی بول پڑا، کچھ پینے کو لے آؤ بیٹا۔ سمام نے دلچسپی سے پوچھا، کیا ہے تمہارے پاس؟ عربد نے لکڑی کے برتن کی طرف اشارہ کیا۔ جو کی تازہ شراب۔ سمام مسکرایا، وہ تو ہم خود بھی بناتے ہیں، میرے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ابھی تک ایک مشکیزہ بھرا ہوا بندھا ہے۔ میرے پاس انگور کی شراب بھی ہے، بالکل تازہ۔ کہاں سے منگوائی ہے؟ رباح کچھ دن ہوا دمشق گیا تھا، وہاں سے لایا تھا۔ سمام خوش ہوا، وہ تو میں ضرور پیوں گا۔ رباح اٹھا اور شیشے کی ایک سراہی بھر کر ان کے سامنے رکھ دی۔ سمام اور عروہ دو دو گلاس پی گئے۔ دوپہر کا کھانا یہیں کھاؤ گے؟ سمام نے غور سے عربد کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہاں سے اب کلیسا جاؤں گا۔ عربد نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس بوڑھے راہب سے بہت عقیدت ہے۔ سمام کا چہرہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ہاں وہ بہت اچھا انسان ہے اور میرے ساتھ وہ بہت شفقت سے پیش آتا ہے۔ میں ہر سال جب بھی اپنے لیے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ یہاں سے گزرتا ہوں، اسے ملے بغیر کبھی نہیں گیا۔ کہاں گئے تھے؟ حلب تک۔ کیا کیا لائے ہو؟ تلواریں، گندم، چاول، زیتون کا تیل، مسالے اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ لے کر کیا گئے تھے؟ کھجور، جو کی شراب، ستو، بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی کھالیں۔ کیسے رہے سودے؟ میرا سودا ہمیشہ نفع میں ہی ہوتا ہے۔ سمام کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا کلیسا سے ہو آؤں۔ رات کو رکو گے نہیں؟ نہیں، میں بہت جلد وطن پہنچنا چاہتا ہوں۔